الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، وتزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم، ومن كان ذا طول فلینکح، ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء۔ وعن ابراہیم بن میسرۃ عن عبید بن سعد یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح۔ یہ احادیث پچھلے ہفتے کے درس کا ایک حصہ ہے، جس کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ سنت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو حاوی ہے، اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اضافت اپنی طرف سے کی ہو، اپنی طرف کی ہو، وہی سنتی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ یا ایک عمل مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مراد ہے، پوری زندگی۔ سنت کا معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جاری کیا ہوا طریقہ، دین اسلام کا عمل میں لانے کا طریقہ۔ اور ظاہر ہے کہ عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں ہوتا ہے، اور دین کے حوالے سے کوئی گوشہ انسانی زندگی کا وہ خالی نہیں رکھا گیا ہے۔ فکر اور عقیدے سے لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا۔ کسی یہودی نے ایک مسلمان کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وضو توڑنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ طعنہ دینے والے کا مقصد تھا کہ گویا وہ آپ کو ناسمجھ سمجھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں یہ بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، بول و غائط کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھو، اور قبلہ کی طرف پیٹ پیر کر بھی نہ بیٹھو، اور کھڑے ہو کر اپنا سطر نہ کھولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغمبر اپنی امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے ان کو سکھاتے ہیں، اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں تجربے سے نہیں سیکھی جاتی، ورنہ تجربے سے آج پورے مغربی معاشروں کے لوگ جو بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں اور بڑے سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، لیکن آج تک ان کی باتوں میں یہ بات نہیں آئی، ان کی ہدایات میں یہ بات نہیں آئی۔
حالانکہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن انسانی تجربے آج تک اس کو نہیں پہنچ سکے۔ تو سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، اور وہ لوگ ظلم کرتے ہیں جو سنتی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت یا کوئی ایک عمل لے لیتے ہیں اور پھر اس پر اتنا ثواب اور اتنا اجر، پھر لوگ کہیں گے کہ اگر ہمیں صرف پلیٹ چاٹنے میں 100 شہیدوں کا اجر مل جاتا ہے تو ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ شہیدوں کی ایک قسم کی بے احترامی ہے، اور یہ شہادت کی ایک قسم کی توہین ہے کہ جس کو ایک سنت، اور وہ بھی ایسی سنت کہ جس سے کوئی، جس طرح حدیث میں بات آئی ہے قد امیتت، جس سنت کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، امیتت ان کو مارا گیا ہو، وہ سنت ماری گئی ہو۔ تو امیتت اور ماتت، وہ اپنی موت مری ہو کی بجائے، سنت اپنی موت نہیں مرتی، اپنی موت وہ چیز مرتی ہے جس کی طبی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ سنت کی طبی عمر پوری نہیں ہوتی جب تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ سنت ہمیشہ زندہ چیز ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں تازہ چیز ہے۔ اس کے لیے حدیث میں امیتت کا لفظ آیا ہے، کسی نے زبردستی اس کو مٹھا دیا ہو، کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں، زندگی کے کسی حصے میں لوگوں نے اس سنت کو مٹھا دیا ہو اور اس کی جگہ بدعتیں اور دوسری چیزیں اور دوسرے طریقے رائج کیے ہوں، تو کسی مسلمان کے لیے یہ بہت بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، بڑی مشکل برداشت کرنے والی بات ہے، بڑی اس میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ ایک ایسی سنت جس کو لوگوں نے مٹھا دیا ہو یا لوگ مٹانے کے درپے ہوں، اسے دین سے خارج کرنے کے درپے ہوں، اور آپ اس کو دوبارہ زندہ کریں۔ وہ مشہور روایت حدیث جو ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کی زنجیر سے ایک ایک کڑی توڑ دی جاتی رہے گی، لوگ توڑتے رہیں گے ایک ایک کڑی۔ اسلام کی مثال ایک زنجیر کی ہے، اس لیے زنجیر کی مثال ہے کہ زنجیر کا ایک سرا آپ کے پاس ہو، دوسرا سرا کسی اور کے پاس ہو، تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر لٹکا دیا کہ اس کو پکڑو، پہنچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف۔ اور دوسری بات، زنجیر میں اسی لیے مثال زنجیر کی دی گئی کہ زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تب وہ زنجیر بنتی ہے۔ تو اسلام کی عبادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک الگ چیز ہے دوسرے الگ، آپس میں کوئی ربط نہیں، یہ باہمی مربوط ہے ساری چیزیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بھی ساری چیزیں عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام تو دنیا اور آخرت کو بھی ایک کڑی میں پرو دیتا ہے، ان کو بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا۔ تو کل من قضت عروۃ تشبث الناس بالتي تلیہا، ایک کڑی گر جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس باقی کڑیوں کو پکڑیں گے، اس لیے کہ وہ گری ہوئے کڑی اٹھانا یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے حدیث اس سیاق و سباق میں نے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک کڑی گرا دی جائے گی تو تشبث الناس بالتي تلیہا، تو لوگ پھر اس کڑی کو پکڑیں گے جو اس کے قریب ہے، یہ نہیں کریں گے کہ وہ جو کڑی گرا دی گئی ہے اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ پھر جوڑ دیں، اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ تو اپنا سر توڑنے کے مترادف ہے، اپنی زندگی بے مزہ کرنے کے مترادف ہے۔
فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، پہلی کڑی جو گرا دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ نہیں ہے. اسلام حاکمیت اعلیٰ سے بحث نہیں کرتا. حاکمیت اعلیٰ جس کی بھی ہو، سورنٹی جس کی بھی ہو، اقتدار اعلیٰ جس کی بھی ہو، بات جس کی بھی چلتی ہو، بس آپ اپنی نمازیں پڑھیں. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور آخر میں پھر نماز بھی کاٹی جائے گی، نماز کی کڑی بھی گرا دی جائے. آپ کو پتہ ہے آج کل مصر میں 40,000 سے زیادہ مساجد کے امام رخصت کر دی، جبری رخصت دی گئی ان کو. مسجدیں بند کرنے کے مترادف ہے. آپ مسجد جانے والوں پر نظر رکھیں گے، کیوں مستقل طور پر مسجد جا رہے ہو؟ تمہارے اندر اسلام کو غالب کرنے کی ایک ہے، تمہارے دل میں اس طرح کی باتیں ہیں، تم مشکوک آدمی ہو، تمہاری وفاداری مشکوک ہے. تو یہ نماز، اور نماز پر عجیب بات ہے کہ جاہلیت کا آخری وار بھی نماز پر، فرعون نے بھی مصر میں مسجدوں کو بند کر دیا تھا. قرآن میں ہے فرعون نے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، اپنے گھروں کو مسجدیں بناؤ. واقیموا الصلاۃ، لیکن نماز قائم رکھو. مسجدیں بند ہو گئی ہے، گھر میں پڑھو لیکن نمازیں پڑھتے رہو. تو نمازیں پڑھنا کسی حالت میں، لیکن جو لوگ نمازوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ حاکمیت اعلیٰ کو برقرار رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس بات پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے. تو بہرحال سنت کی بات ہو رہی تھی کہ سنت جو امید تک جو سنت مٹا دی گئی ہو، مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے جو سنت مٹا دی گئی ہے اس کو آپ زندہ کریں. زندہ کرنا الگ بات ہے، عمل کرنا الگ بات ہے. ہر جگہ پہ عمل کرنے کو زندہ کرنا نہیں کہتے. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رواج دیا جائے. یہ قرآن مجید میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے سولو کا لفظ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ سولو قرآن میں کبھی سولو کا لفظ نہیں ہے. سولو قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ. سیاق و سباق کے اندر ہے پھر فلیصلوا معک، لیکن عام طور پر جو ابتدا میں نماز قائم رکھنے کا حکم اور قائم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اقیمو کے صیغے سے دیا جاتا ہے. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. اقیمو کا معنی ہے کہ نماز کو رواج دو. صرف یہ نہیں کہ کسی کونے کھردے میں نماز پڑھو، کسی کو پتہ نہیں چلے اور تم نہ. یا تو یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ نماز کی وجہ سے ستائے جاتے ہوں، وہ الگ بات ہے. لیکن جب مسلمانوں کا معاشرہ ہو تو نماز کھلے عام پڑھو. اقیم الصلاۃ، نماز کو رواج دو. اقامت کا ایک معنی عربی زبان میں رواج دینا ہے. قامت السوق و اقیمت السوق، مارکیٹ چل پڑی ہے. کسی جگہ پہ آپ مارکیٹ بناتے ہیں اور پھر لوگ اس میں سودا سلف خریدنے کے لیے آتے ہیں، دکانیں لینے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ہماری مارکیٹ چل پڑی ہے. تو عرب کہتے ہیں قامت السوق، بازار چل پڑا، بازار میں سودا سلف خریدا جا رہا ہے، خریدار آتے جاتے ہیں. اقیم الصلاۃ، تو یہ رواج دینا. سنت کا مطلب احیاء، اس کو احیاء کہتے ہیں، کسی چیز کو رواج دینا. تو یہ وہ سیاق و سباق ہے جو گزشتہ ہفتے ہم نے اس میں کچھ احادیث ذکر کی تھی اور آج بھی کچھ احادیث ذکر کریں گے. اور یہ صرف اس وجہ سے میں نے جمع کیا کہ اس میں سنتی کا لفظ آیا ہے. مثلا یہ روایت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقوں کا ایک حصہ ہے، میری سنت کا ایک حصہ ہے. اگر سنتی کا مطلب ایک سنت ہے تو پھر من کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک سنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. من سنتی، میری پوری زندگی میں جو سنتیں اور جو طریقہ، جو ہدیہ،
اس طرح کہتے ہیں وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح خطبوں میں سنتے ہیں بہترین رستہ، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رواج دیا۔ من سنتی، وہ میری زندگی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اب دیکھیں اب اس کا احیاء ہو چکا ہے لیکن ایک شخص اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو یہاں پہ عمل کی بات آ گئی۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، ایک شخص اس پہ عمل سے انکار کر رہا ہے، تو ام المومنین ان کے اسے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي، اب تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ وہاں پہ سنت اب رواج پا چکی ہے، وہ صحابہ کرام کا دور ہے، میں بھی کوئی احیاء کی بات نہیں ہے، عمل کی بات ہے، تم عمل کرو، ایک وقت آئے گا پھر جب وہ مٹھا دی جائیں گی پھر اس کا احیاء ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا، اور نکاح کرو، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اس لیے قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنكِحْ، اور جس کی قدرت ہو تو وہ نکاح کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، اور جس کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزے اس کے لیے علاج ہے۔ سنتی کا لفظ آیا۔ دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب فطرتی، جسے میری فطرت پسند ہو، میری فطرت پسند ہو، میری عادتیں پسند ہو، میرے طریقے پسند ہو، میری پسند اس کو پسند ہو، میرا مزاج، میری پسندیدہ چیزیں، میرے معیارات جو زندگی کے میں نے پیش کیے ہیں وہ چیزیں اسے پسند ہو، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وہ میری سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وہ میری زندگی کے طریقوں کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے، میری زندگی کو نمونہ بنائے۔ وَمِن سُنَّتِي النِّكَاحُ، اور میری سنتوں میں سے، میرے طریقے زندگی میں سے ایک طریقہ نکاح بھی ہے، تو اس کو من سنتی ایک طریقہ بتا دیا، اس کا ایک حصہ۔ عن ابراہیم ابن میسرۃ عن عبید ابن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح، یہ وہی حدیث سنن کبریٰ بیہقی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، میں جا کے دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں کو تھام کر اور پکڑ کر اس پر عمل کر کے پھر اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو کیا آپ یہاں سے یہ مراد لے گئے کہ میری ایک سنت، بس ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری ایک سنت ہے؟ نہیں، کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عمل میں لانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے میری پوری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل کیسے کریں گے؟ وہ ہے سنتی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کتاب اللہ کی تفسیر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تفسیر تھے کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کی زندہ تفسیر تھے، عملی وضاحت تھے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ کتاب اللہ اور میری سنت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ آپ میری سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، اور آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیں گے تو میری سنت کو سمجھیں گے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، حتیٰ کہ یہ دونوں کتاب اللہ اور میری سنت حوض میں میرے پاس آئیں گے۔ تو حوض میں میرے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حوض کوثر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی تقسیم کریں گے، ان لوگوں کو پانی دیں گے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، جو مومن ہوں گے۔ تو یہ دو باتیں وہاں پہ ہوں گی،
اور ایک شخص آئے گا، گویا کہ اس آئینے میں اسے دیکھا جائے گا، وہ شخص آئے گا پانی پینے کے لیے جس کی گواہی یہ دو گواہ کھڑے ہوں گے. حتیٰ یردا علی الحوض، یہ کتاب اللہ اور میری سنت حوض میں میرے پاس ہوں گے دونوں، اور ان دونوں کی گواہی کی بنیاد پر میں کسی کو پانی پلا سکوں گا. جب یہ دونوں گواہی نہیں دیں گے تو پانی نہیں ملے گا. ان لوگوں کو نہیں ملتا پانی جو کہتے ہیں کہ سنت رسول کی کیا ضرورت ہے، بس ہم کتاب اللہ میں جو کچھ ہے وہ کافی ہے، انہیں نہیں ملے گا پانی. اور یا جس نے کبھی ایک سنت کو اپنی پسند کے مطابق انہوں نے میٹھی میٹھی سنتیں ساری میٹھی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں، یہ کڑوی گولی کبھی آپ بیماری کے لیے نہیں کھاتے، یہ کڑوی دوائیں پھر پھینک دیں. کبھی آپ کا آپریشن نہیں ہوتا جب آپ کو نشہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہوش میں آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے. کیوں جی آپ کو نشہ دیا جاتا ہے؟ ایک جگہ پہ میں نے کہا، مجھے کہتے تھے لوگ کہ آپ ذرا سخت قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا زیادہ میٹھا نہ کھائیں، شوگر ہو جائے، زیادہ میٹھا نہ کھائیں. میں آپ کو شوگر سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہوں، بیمار نہ ہو جائے. تو کڑوی باتیں تو ہوں گی، کڑوی چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں. بچپن میں ہمیں وہ کنین کو گولی دیا کرتے تھے، وہ جو ہم دیکھتے تھے دور سے، تو ہم بچے ہوتے تھے، دور سے ہمارے اوپر پھر ہمارے افسان خطا ہوتے تھے، وہ بہت کڑوی ہوتی تھی. وہ آج کل تو نہیں ہے، آج کل تو لوگوں کے مزے ہیں، وہ گولیاں نہیں ہیں کڑوی. اب ڈیر ترخبو وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کی کچھ سنتیں اٹھا لیں اور بس کہتے ہیں کہ بس میں جنت میں اس کی بنیاد پر چلا جاؤں. پوری زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوری زندگی وہ پھر پوری زندگی کے تمام گوشوں کے ساتھ پر متعلق ہیں. پھر اس میں ایک گوشہ نہیں ہے، دو گوشے نہیں ہیں، پھر پوری زندگی سے بات. اور وہاں پہ حوض پہ پانی تب ملے گا جب یہ دونوں کتاب اللہ اور سنتی گواہی دیں گے. یہ تیسری حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید. جو میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو پکڑے گا، میری ایک سنت کو نہیں، میرے طریقے کو پکڑے گا. المتمسک بسنتی، پکڑنے والا، تمسک عمل کرنے والا، اس کو مضبوطی سے تھامنے والا. جس طرح کوئی رسی ہو اور آپ نے اس کو پکڑی ہو، آپ کسی گاڑی کے پیچھے لٹکے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ جو پکڑیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے کہ گر نہ جائیں. اس کو تمسک کہتے ہیں، مضبوطی سے پکڑنے والا میری سنت کا. عند فساد امتی، جبکہ میری امت میں فساد آ چکا ہو، لہو اجر شہید، اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے. پوری زندگی کو پکڑو گے، پوری زندگی میں اس پہ عمل کرو گے. اور یہ طبرانی کی روایت ہے، اور طبرانی، امام طبرانی کہتے ہیں لم یرو هذا الحدیث عن عطاء الا عبد العزیز. یہ گویا کہ غریب روایت ہے جس میں ایک شہید اور پوری سنتوں کی بات ہے، کسی ایک سنت کی بات بھی نہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور روایت ہے، وہ بھی موجم طبرانی میں ہے اور حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر شہید. جو میری امت کے فساد کے وقت میں میری سنتوں کو پکڑے گا اور میری ہدی اور میری سیرت پر عمل کرے گا تو اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے.
ابو نعیم نے اس حدیث کو حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غریب ہے، یعنی اس کا راوی صرف ایک ہے، اور وہ 100 شہیدوں والی روایت بھی میں نے یہاں پہ نقل کی ہے، وہ الابانہ ابن بطہ کی ایک کتاب ہے، اسی میں ہے، اور امام بغوی کی کتاب شرح السنہ میں بھی ہے، مشکات سے اس کو زیادہ شہرت ملی ہے ہمارے علاقے میں، مشکات المصابیح میں وہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن وہیں پہ روایت کی جگہ خالی ہے، رواہ اس کو روایت کیا ہے کس نے، ڈیش ڈیش خالی جگہ ہے، اس لیے میں نے وہ روایتیں ڈھونڈی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے، الابانہ لابن بطہ، لیکن وہاں پہ 3 قسم کی احادیث ہے، جس نے میری سنتوں کو پکڑا اس کے لیے شہید کا اجر ہے، اور فساد امت کے وقت، اور دوسری بھی حدیث اسی طرح ہے، اور تیسری حدیث ہے یحییٰ کی، المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر 100 شہید، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی الابانہ میں ہے، المتمسک بسنتی عند فساد امتی، میری سنتوں کو پکڑنے والا جب میری امت میں فساد برپا ہو چکا ہو، لہو اجر 50 شہیدا، اسے 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 1 شہید کا ثواب، 50 شہیدوں کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب، 3 قسم کی باتیں ہوئی، ایک طرف حدیث بھی غریب اور دوسری طرف باتیں بھی 3۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام بہقی نے الزہد الکبیر میں نقل کی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اور مشکات میں بھی 100 شہید کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو اس کا تعلق ایک سنت سے نہیں بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ اب 1 شہید کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، 50 شہیدوں کا اجر دیتے ہیں، یا 100 شہیدوں کا اجر دیتے ہیں، لیکن وہ دیں گے اس شخص کے لیے جس نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں کو زندہ کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں ایک آدمی ہندوؤں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں، روسیوں کے مقابلے میں، امریکیوں کے مقابلے میں لڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، اس نے 1 سنت پر عمل کیا، اسے 1 شہید کا ثواب ملے گا یا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ اس نے تو 1 سنت پر عمل کیا، آخر وہ بھی شہادت تو ہے، وہ بھی سنت تو ہے۔ لگتا ایسا ہے واللہ عالم کہ 2 باتیں ذہن میں رہیں، پوری سنتوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ ایک شخص پوری سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں وہ ایک شخص کے حوالے نہیں کیے گئے، وہ پوری امت کے حوالے کیے گئے، اس لیے کہ یہ پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ آپ کو میں ایک علمی نکتہ بتاؤں کہ معصوم گناہ سے بچایا گیا شخص یا پیغمبر ہو سکتا ہے بس، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بحیثیت مجموعی گناہوں سے بچی ہوئی، امت بحیثیت مجموعی معصوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کچھ لوگ جمع ہو سکتے، شاید 1 کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں، لیکن پوری امت، اور امت سے مراد امت کے وہ لوگ ہیں جو شعوری مسلمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو مراد نہیں ہے جو گمراہ ہیں، امت کے جو لوگ شعوری مسلمان وہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پیغمبر کو بچاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو بچایا کہ یہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امت پوری کی پوری، اس کی تعداد جب کروڑوں میں ہو اور کروڑوں سے زیادہ ہو، 1.5 ارب ہو اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے۔
تو ایک فرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بس اس کے صرف 2 طریقے ہو سکتے ہیں، صرف 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر شہید کا ثواب ملتا ہے، یا 50 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، یا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو صرف ان 2 طریقوں سے مل سکتا ہے۔ وہ یا تو یہ ہے کہ ایک شخص مجدد ہو، تجدیدی دین کا کام کرے، جس طرح مجددین ملت ہیں، دور گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر دین کے حوالے سے کچھ پریشانیاں یا کچھ اس طرح کی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے اصل دین کا جو بنیادی تصور ہے وہ اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، جس طرح حدیث میں بات آئی ہے کہ ہر 100 سالوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھیجے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا۔ من یجدد، من کا لفظ عربی زبان میں معنی کے لحاظ سے جمع ہے۔ وہ ایک فرد، 2 افراد، 10، 50، 100، 1000 افراد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ صدی میں ایک مجدد ہوگا جس کو لوگ مجدد کے نام سے جانیں، یہ بات غلط ہے۔ صدی میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اور من کا لفظ عام ہے۔ اور کار تجدید اجتہاد کی طرح قابل تجزی ہے، یعنی وہ قابل تقسیم ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی ایک معاملے میں مجدد ہو، دوسرا آدمی دوسرے معاملے میں مجدد ہو، تیسرا آدمی، جس طرح اجتہاد قابل تقسیم ہے اور قابل تجزی ہے۔ ایک آدمی ایک معاملے میں مجتہد ہے، دوسرے میں نہیں ہے، دوسرا آدمی ایک اور معاملے میں مجتہد ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کار تجدید بھی قابل تجزی ہے، اور کئی مجدد بیک وقت ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو مجدد کے نام سے مان لیں کہ مجدد ہے، اور لوگ خواہ اس کو مجدد کے نام سے پکارے تب وہ مجدد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ شاید لوگ اس کو پتھر ماریں، شاید لوگ اس کو گمراہ سمجھیں، فتوے لگائیں اس پر، لیکن وہ ہوگا مجدد۔ کیا ہر مجدد کو لوگوں نے مجدد ہی تسلیم کیا ہے؟ ہر زمانے میں لوگوں نے مجدد کو سر پر بٹھایا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے۔ تو یہ مجددین کے لیے ہے یہ حدیث۔ اگر یہ حدیث درست ہے اور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے تو یہ مجدد کو ملے گا کہ جو کار تجدید کر کے ان سنتوں کو پھر سے زندہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو پھر سے زندہ کرے، اور ایک امت کو، ایک علاقے کو، ایک قوم کو، ایک ملک کو، یا کم از کم ایک تعداد لوگوں کو صحیح سنت پر لانے کے لیے وہ جدوجہد کرے، تو فرق مراتب کے لحاظ سے اسے اس کا اجر مل سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو عملی جدوجہد کے ذریعے وہ اقامت دین کی جدوجہد میں کامیاب ہو جائے، یا اس کی جدوجہد میں، یا اس کے لیے ایسی جدوجہد کرے۔ کامیاب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عملاً اس کی حکومت آ جائے، کامیاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے دے کہ اس کی بات اور اس کی کار اصلاح اور کار تجدید، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بحیثیت مجموعی، ایک تو ہے کہ کسی شاخ، کسی ایک شعبے میں کام کرے، ایک شعبے کی بجائے وہ پورے جامع دین کے لیے کام کرے، اور وہ ایک تعداد کو متاثر کرے، اس راستے پہ لگائے کہ وہ لوگ پھر اٹھیں اور پھر وہ دین کو بحیثیت ایک جامع نظام زندگی کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جدوجہد کا حصہ بنے، اور ایک تعداد لوگوں کو اس پر اطمینان ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ علمی طور پر تجدید کا کام کرے، علمی طور پر تجدید کا کام کرے، جس طرح ہم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، مجدد الفسانی اور امام ابن تیمیہ، ان لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ مولانا مودودی کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی بات، ایک یہ ہے کہ ایک شخص صرف علمی لحاظ سے نہیں، دعوتی میدان میں، ایک علمی میدان ہوا، ایک دعوتی میدان ہوا۔ حسن البنا شہید رحمہ اللہ اتنی علمی شخصیت نہیں تھے،
لیکن ایک عظیم داعی تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص نے تھوڑے سے وقت میں دعوت کا جتنا کام کیا، ایک پوری قوم مل کر، ایک لاکھوں لوگ مل کر اتنا کام نہیں کر سکتے. تو ایک داعی کے لیے جس نے اپنی دعوت کی بنیاد دین کے جامع تصور پر رکھی ہو، دین کے جامع تصور پر رکھی ہو، تو شاید اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے احیاء سنت. وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کر رہا ہے، یا علمی میدان میں اور یا دعوتی میدان میں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ دعوتی میدان میں بھی اور علمی میدان میں بھی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا بھی ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ اسے کسی خطے میں یہ بھی ملا ہو کہ عملی طور پر اس نے ان سنتوں کے مطابق ایک نظام بھی نافذ کیا ہو، تو شاید ایسے لوگوں کے لیے ہے. ورنہ حقیقت میں تو یہ بات صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی بات ہے. دو باتوں کے لیے یہ دو درس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور وہ دو باتیں میرے نزدیک بڑی نامناسب اور غلط باتیں تھیں، اس لیے میں نے ان کو مٹانے کے لیے اور اصل بات سمجھانے کے لیے پچھلا اور یہ درس آپ کے سامنے میں نے اس لیے پیش کیا اور یہ حدیث پیش کی. پہلی بات یہ تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ سنت کچھ خاص چیزوں کا نام ہے، چند باتوں کا نام، اور وہ بھی پتہ نہیں اپنے ذات میں دانشور بنا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں 40 سنتیں ہیں دنیا میں، اور کبھی کہتے ہیں نہیں اب 27 رہ گئی ہیں، تو باقی کو کس نے منسوخ کیا؟ بس اس کی اپنی مرضی ہے. جو تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ چاہے آپ کا حسن کرے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کبھی اس کو قطر کونت سے گزارتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، کبھی کم کرتے ہیں. تو یہ امت ایسی سوئی ہوئی نہیں ہے کہ تمہیں اس طرح کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے نکالنے کے لیے اس امت کے سامنے تم مجتہد بنے پھرتے ہو. ایسے متجددین سے دنیا بھری پڑی ہے. تو ایک تو اس کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ سنت جس کو سنن الہدا کہتے ہیں، جس کو سیرت رسول کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر حاوی. اور ہمیں کیا معلوم کہ پرانے زمانے کے انبیاء کی سنتیں کیا تھی جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے، جب تک ہمیں قرآن نہ بتائے. ہمیں کیسے پتہ؟ بائبل سے پتہ چلے گا. تو بائبل کے بارے میں ہمیں کیا پتا کہ اس میں کون سی بات اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی بات نہیں ہے؟ وہ تو خود ان کے ماننے والے نہیں جانتے کہ کون سی بات اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس پر ایمان لانے والے سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے نکالی بھی ہے اور اپنی طرف سے اس میں ڈالی بھی ہے. اور دوسرا میں ان لوگوں کی غلطی کو واضح کرنا چاہتا تھا جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بجائے بس ایک سنت پر عمل کرے آپ کو شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. تو شہیدوں کا ثواب ایسا مردے کے پیٹ پر نہیں پڑا ہوا. مردے کے پشت میں دمبڑی پخیٹ نہ پروت، مردے کے پیٹ پر نہیں پڑا ہوا کہ آپ کہتے ہیں اور اس میں آپ ایک ایسی سنت کا آپ انتخاب کریں جو آپ کے نزدیک کسی کے لیے وہ کوئی چیلنج نہ ہو اور کسی کی خفگی اور ناراضی کا ذریعہ نہ ہو، تاکہ لوگوں کی ناراضگی سے بھی بچا جائے اور خدا کو بھی راضی کیا جائے. اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے. وہ کہتے ہیں زنہار ازا قوم نباشی کے فریبند حق را بسجود و نبی را بدرود. خبردار کہیں ان لوگوں سے مت ہو جانا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایک سجدے سے اور پیغمبر کو دھوکہ دیتے ہیں ایک درود سے. کہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ایک سجدہ کر لیا بس، اور میرے کام میں تمہارا کیا ہے؟ سجدہ تو آپ کے سامنے کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں درود تو تمہارے لیے پڑھ لیا، تو اور کیا چاہتے ہو؟ بس ان دو باتوں سے میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے گا، میرے لیے جنت کے لیے یہ کافی ہے، میرے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے. تو ایک ہے تمہارے دماغ کے اندر جو اپنی بنائی ہوئی جنت، اور ایک ہے وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اپنے دماغ کے بنائے ہوئے جنت میں جانا چاہتے ہو تو روزانہ جاتے بھی رہو آتے بھی رہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی حوض پر میرے پاس کھڑے ہوں گے.
یہ اس وقت تک نہیں مٹتے جب تک میں حوض میں کھڑا ہوں، جب تک کہ میں حوض کے پاس کھڑا ہوں گا، یہ دونوں باتیں کتاب اللہ اور سنتی میری پوری زندگی وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور یہ دونوں باتیں جس کی سفارش کریں گے اس کو جام ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، یہ ویسے نہیں ملے گا، تصورات پر نہیں ملے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی جی سنتی مراد باقی زندگی کے نبوت دا اعلان تو مخی کی زندگی دا غم پاکی راجی چداغی تائید دا نبی علیہ السلام دا سیرت نشویل بالکل پاکی راجی، لکہ مون دا نبی علیہ السلام دا سیرت ابتدا دا نبی علیہ السلام دا جوند اول نکو، دا پیدائش نکو، اگر خبری راغلی جو دا اغی تائید اسلام کرے رہے دس لئے خبریں پکے چاہتا نشتے جو دا اغی تائید اسلام نہیں کرے، لہذا مون پا دے وجہ آئی شاہم دا نبی علیہ السلام سیرت اور سنت تے مون پا سیرت کے اغم سے ذکر کرو، لیکن دا اغی تائید دا نبی علیہ السلام دا باقی دا وحی دا زمانے دا نبوت دا زمانے دا سیرت نشوے او دس خبر پائی کہ نشتے جو دا اغی ہاں کہ دس خبر پا کراغلی جو دا اغی تائید دا نبی علیہ السلام دا سیرت دا زمانے او دا سنت او دا نبوت دا زمانے نا نہیں شوے نو آگا دسو کو خیچ آگا دا نو دا نبی علیہ السلام دا سیرت ابتدا مونگا دا کم وقت نکو دا پیدائش نکو ذکر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش دا پیغمبران نمخ کم اللہ تعالیٰ ردا سے خبر نسات لے دا پیغمبران نمخ کم دا نبی علیہ السلام بحیثیت یا انسان سیرت دا سے کچھ اغم قابل تقلید ہو اور قرآن چی دا آئی تائید کی او من کان علی بینت من ربه ویتلوه شاہد منه یہ سڑے دا پیغمبران نمخ کی دا سیرت بالکل صاف ہو اور بیا دا صاف سیرت تائید دا اللہ تعالیٰ پا وحی بانے موشو ادھے معنی دا رہے دا زندگی دا ابتدانا چاہاں کم انسانی اخلاقیات دا دو اغم قابل تقلید ہو دا نور انسانان پر نسبت بانے پاگا حیثیتاً قابل تقلید نمونہ ہو اور بیش اللہ تعالیٰ اکل تائید ہو بیا خود نمونہ شو جی بارک اللہ سوال چی آئینہ اگر سرال کوئی کرے تو کوشش کرے کہ اردو میں کرے کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے تو بہتر ہو کہ ہم ایک ہی زبان میں بات ایک ہی انہوں نے پشتو بولی تو میری بھی پشتو ڈاکٹر صاحب تغل ہے سوال کروں گی طول سنتو باندے ہمیں طول دامون دفار ممکن ہے دی پیغمبر علیہ السلام طول سنتو سنگ جمع دی اردو کی معنی جو کرے تم تو ٹیکی کرنے رہا مام دا دغه خبر جواب کو چې د ټول سنتو چې چونکې د یو سړي د پاره دا ممکن نه دی لہذا دا دې ټټو په سوري وتړي جماعت رسول شهیدانو ثواب ملاويږي دا به مجدد او مجتهد ته ملاويږي یا هغه چاته ملاويږي چې هغه په دنیا کې عملاً اسلامي نظام قائم او یا دغه لپاره جدوجہد کوي نو که بیا ولا خدای د یو شهید ثواب ورکوي او که د پنځو ورکوي زما د سره څه کار دی جمال خدای د یو شهید ثواب راکوي که د شلو راکوي دا به زه کوم دا کلکولیشن که دا به الله تعالی کوي دا هم د خلکو یو غلط تصور دی چې د نیکۍ سره کار وکړي بیا د هغې کلکولیشن کوي بیا خدای پسې میټر لګوي چې ما پسې 2000 حساب کړي ته په خدای پسې سره میټر لګوي ته پرېږده د الله تعالی که خواجه خود روش بند پروری داند تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن تو بندگی اس شرط سے نہ کر کہ مجھے کوئی مزد بھی ملے مجھے کوئی مزدوری بھی ملے کہ خواجہ خود روش بند پروری داند یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اسے پتہ ہے کہ بندے کیسے پالے جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بندے پالنے کے طریقے نعوذ باللہ سکھاتے ہیں کہ میں نے تو اتنا کیا اب مجھے کتنا ملو گے کتنا دو گے اور شام کے وقت پھر حساب کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا ثواب کما لیا ہمارا کام بندگی کرنا ہے ثواب دینا اس کی کیلکولیشن اس کا حساب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم کیوں اللہ تعالیٰ پر بدگمان ہوتے ہیں کہ میں نے تو شہید کا ثواب کمایا ہے اور مجھے میرے نمبر نہیں دیے گئے مجھے ری اوپن کر دیے میرے پیپر لیکن مجھے دوبارہ ری چیکنگ کے لیے درخواست دیتے ہیں کہ تم نے کم دیا نعوذ باللہ یہ کوئی اسکول کالج اور بورڈ کا معاملہ ہے کہ نمبر کم ملے ہیں اور ہم اس کے لیے ری چیکنگ کے لیے دوبارہ درخواست دیتے ہیں یہ لوگوں کا ذہن درست کرنا چاہیے ہم اسی لیے ایک سچی ایک کڑوی اور میٹھی باتیں ملا کے اسی لیے کھولتے ہیں کہ ذہن درست ہو جائے اس میں کوئی ایسی بات نہیں یہ صرف آپ کا گناہ نہیں ہے پورے معاشرے میں یہ باتیں پھیلی ہوئی آپ پوچھیں لوگوں سے پورے معاشرے میں یہ باتیں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دعا کریں
وسلم